امریکہ کے اندر کوک پہ جو مقدمہ دائر ہوا کہ اس کا فارمولہ بتاؤ، تو وہ فارمولہ نہیں بتا رہے تھے، تو جب انہیں جج صاحب نے زیادہ زور دیا تو انہوں نے نہ بتایا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے، اس نے کہا کہ کل سے پھر اس کو ہم بین کر دیں گے، آپ کی ایک بوتل بھی نہیں بک سکے گی۔ تو پھر انہوں نے اگلے دن لا کر فارمولہ دیا۔ اس فارمولے میں جو چیزیں شامل کی گئی تھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جنسی طور پر برائی کی طرف ابھارتے ہیں اس کے پینے سے، اور دوسرا انہوں نے لکھا کہ فارمولے میں یہ چیز پائی گئی کہ اس کے اندر ایسی چیز شامل کی جاتی ہے تاکہ پینے والوں کو غصہ آئے، اور غصہ بھی کیسے کہ ایک تھپڑ مارا ہے تو چاقو مارنے کو جی چاہے۔ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جہنم کے بارے میں نہ بتا دو، فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کا دل سخت ہو، ہر وہ شخص جس کا دل سخت ہو، حرام مال سے موٹا ہو گیا ہو، تکبر کا عادی ہو، یاد رکھو جہنم ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مشورہ ہے۔ تو پھر وہ بوڑھا صحابی کہنے لگا پھر اگر آپ کا مشورہ ہے تو میں یہ کھجور کا درخت نہیں دیتا۔ اب صحابہ کرام بھی بڑے حیران، یہ کیسا بندہ ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ درود شریف پڑھنا بھول گیا سمجھ لو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو سب بھائی انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے انسانیت کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ عطا فرمایا، اس میں ہر کام کو عمدگی اور اچھائی کے ساتھ کسی کو ادب اور اسلام ایک ایسا نظام حیات ہے جو ایک طرف تو بندے کو اپنے خالق سے ملاتا ہے اور دوسری طرف مخلوق کا رشتہ بندگان خدا سے استوار کرتا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اعتدال کے ساتھ لے کر چلنا ہی بہترین راہ ہے۔ اس لیے دین اسلام نے اس چیز پہ بہت ہی زیادہ زور دیا ہے۔ دونوں چیزیں اعتدال کے ساتھ لے کر چلنا ہمیں اس کی تعلیم دی گئی ہے، یہی معاشرت ہے۔ اللہ ہم سب کو دینی معاشرت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ایمان والوں کی جو صفات ہیں قرآن نے بیان کیا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ جو لوگ خوشحالی اور تنگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ پورا عمل کرنے والے تھے۔ ان کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھا جائے تو وہ بالکل انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لیا تھا اور اپنے دلوں کے اندر اتار لیا تھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا حق ادا فرما دیا تھا۔ تو میرے بھائی دوستو، کتنے ایسے واقعات ہیں جو کتابیں بھری پڑی ہیں کہ باوجود تنگی کے، مشکل حالات کے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے۔ میرے بھائی دوستو، ہم بھی ان صفات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ سیدہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا کے پاس ایک دفعہ 50,000 درہم آئے ہدیہ کے طور پر،
انہوں نے اسی وقت مدینہ منورہ کی بیواؤں اور یتیموں کو بلایا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ خرچ کرتی رہی، فرماتی رہی، یہاں تک کہ جب بالکل ختم ہو گئے تو خادمہ آئی اور آ کر کیا، اماں جان آج تو آپ کا روزہ تھا تو آپ بھی کوئی 1 درہم رکھ لیتی تاکہ آپ کی افطاری کے لیے تو گھر میں کوئی چیز نہیں ہے تو اس سے روزہ افطار کر لیا جاتا۔ سیدہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتا دیا، پہلے بتا دیتی تو چلو رکھ لیتی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اب یہ بات کیا ہے، دل سے مال کی محبت نکل چکی تھی۔ جب دل سے مال کی محبت نکل جائے تو پھر یہ کیفیت ہوا کرتی ہے۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ میرے لیے آخرت کا ذخیرہ بن رہا ہے، اور پتہ بھی نہیں چلا 50,000 درہم اسی وقت اللہ کے راستے میں خرچ کر کے پھر اٹھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے بڑے بڑے عجیب واقعات ہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے صحابہ کرام معیار ہیں، اور اس لیے ہمارے بڑوں نے حیات صحابہ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی، اس کو بندہ پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ اصل میں تو یہ کتاب عربی میں ہے، حضرت مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اس کا ترجمہ فرمایا۔ اس سے بھی پہلے لوگوں نے ترجمے کیے تھے، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ اس حد تک ترجمانی حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی وہ نہیں کر سکے تھے جس طرح حضرت مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک صحابی تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالی، اللہ نے ان کو اتنا خوب مال دیا تھا، بہت مال سے نوازا تھا۔ ایک دن کہنے لگے کہ آج میری طبیعت میں انشراح نہیں ہے، آج ذرا اداسی سی ہے، طبیعت بوجھل ہے۔ پھر خود ہی کہنے لگے کہ آج میرے پاس 6 لاکھ درہم ہیں۔ بعض لوگ صحابہ کرام کا سارا یہی نقشہ پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام تو بہت ہی سارے صحابہ مسکین بھی نہیں تھے، سارے صحابہ کرام میں مالدار بھی اتنے تھے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کا حساب اگر لگایا جائے تو آج دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بل گیٹس جس کو کہتے ہیں، اس کی دولت تو بہت ہی زیادہ پیچھے رہ جاتی۔ اللہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اتنا مال دیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو مال اللہ نے عطا فرمایا تھا اس کا بھی آپ اندازہ لگائیں تو اللہ نے اتنا مال ان کو عطا فرمایا تھا، لیکن بہت فرق تھا، ان کے ہاتھوں میں مال تھا، ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے دلوں میں اس کی محبت اتری ہوئی ہے، اس لیے ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خود ہی فرمانے لگے کہ میرے پاس 6 لاکھ درہم موجود ہیں۔ تو یہ سن کر بیوی نے کہا کہ آپ کی بوجھل طبیعت کا میں علاج بتاتی ہوں۔ تو فرمایا کہ جی بتاؤ۔ تو اب وہ کہنے لگیں کہ آپ جائیں اور ان 6 لاکھ درہم کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، 6 لاکھ کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے کہنے پر اٹھے اور 6 لاکھ درہم کو صدقہ کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اتنا ہلکا محسوس کیا کہ زندگی میں کبھی بھی میں نے اپنے آپ کو اتنا ہلکا محسوس نہیں کیا، کیونکہ مال جس طرف جاتا ہے پھر بندے کی سوچ اور فکر بھی اسی طرف ہی جاتی ہے۔ اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ کی گاڑیاں اور کچھ چیزیں دیکھ کر لوگ کہتے ہوں گے کہ شاید جیسے ہر بندہ اپنے لحاظ سے سوچتا ہے۔ مجھے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ کے خاص ساتھی بھائی اقبال صاحب نے خود بتایا کہ حضرت کی اتنی تنخواہ ہوتی تھی کہ پورے جھنگ میں سب سے زیادہ، بلکہ ملک کے جو چند لوگ تھے جن کی زیادہ تنخواہیں تھیں ان میں ایک ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ تھے۔ تو فرمایا کہ اتنا اللہ کے راستے میں سب کچھ خرچ کر دیتے تھے، 1 پائی اور پیسہ بھی نہیں رکھتے،
سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ فرما دیتے تھے۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت ساری خواتین بہنیں ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ ہر مہینے وہ گھر کے اندر کوئی چیز نہیں چھوڑتی۔ اللہ نے ان کو مال دیا ہے یا کوئی ملازمت ہے، سب اللہ کے راستے میں لٹا دیتی ہیں۔ ہمارے پاس بہت ساری بچیوں نے مسجد کی تعمیر شروع کی، تو ایک ساتھی زیور لے کے آیا اپنی بیوی کا، اس کی بھی شادی ہوئی تھی، تو میں نے کہا ابھی ایک رنگ تو رکھ لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہی تو میری گھر والی نے شرط لگائی ہے کہ میری سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ میں اپنا ایک چھوٹے سا بھی کوئی زیور نہیں رکھوں گی، سب اللہ کے راستے میں خرچ کروں گی۔ تو میرے بھائی دوستو، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ تو ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ وہ تنگی ہو اور یا وسعت ہو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں فوٹو باز، تو میں وہاں بیان کے لیے یہاں سے اگلے دن جاتا ہوں، وہاں مسورات کا بیان ہوتا ہے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی، مسجد مدرسے کا چندہ تو روک لیتے ہیں، میری پیزا اس کی دکان ہے، تو 1500 کا ایک پیزا ہے، تو روزانہ میری سیل کئی گنا پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ اگر مہنگائی ہے یہ سارا یہ جو بولی جاتی ہے، تو پھر میری اس کاروبار پہ اثر پڑنا چاہیے تھا، یہ کوئی بنیادی ضروریات زندگی میں تو نہیں ہے۔ ادھر کمی نہیں ہوتی، ہم دینی کاموں میں کمی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر بڑا ایک عجیب واقعہ ہے، بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے، اس کو سن کر دل پہ عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ میں اور آپ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ محبت جو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور جو آخرت کی تیاری کے لیے جو کچھ کرتے تھے، ہم بھی ان کی پیروی کریں۔ اور ویسے بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ یاد رکھنا، صحابہ کرام میں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی تعارض نہیں۔ اس میں بھی سیرت نگاروں نے بڑی بڑی بات لکھی ہے، کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس موضوع پر بھی، کیونکہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہی تو پہلو اور حصے ہیں نا۔ تو انصار صحابہ میں ایک نوجوان تھا مدینہ منورہ میں، جس کا کھجوروں کا باغ تھا۔ تو ایک دفعہ اس نے اپنے باغ کی باؤنڈری وال کرنے کا ارادہ کیا۔ جب اس نے باؤنڈری کا کام شروع کیا تو اس کے ساتھ ایک باغ تھا، جو ایک صحابی تھے جو عمر رسیدہ تھے، بڑی عمر کے صحابی تھے۔ تو یہ کھجور کا ایک درخت جو ہے نا، اس کے اس راستے میں اس دیوار جو کرنی شروع کی، اس میں آ رہا تھا۔ تو اس نے اس بوڑھے صحابی سے کہا کہ آپ مجھے بیچ دو یا دے دو، جس طرح بھی ہے میرے ساتھ معاملہ کر لو، تم تاکہ میری یہ دیوار بالکل سیدھی ہو جائے۔ تو اب یہ بوڑھے صحابی کہنے لگے کہ میں تو نہیں دیتا، یہ درخت تو مجھے بہت ہی پیارا ہے۔ بالآخر اس نے کوشش کرنے کے باوجود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھجور کا درخت ہے اور میں دیوار کر رہا ہوں، تو یہ میرے دیوار کے سیدھ میں آتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پیسے مجھ سے لے لے اور یہ کھجور کا درخت مجھے بیچ دے۔ تو یہ بوڑھے صحابی مان نہیں رہے، کیونکہ بندہ جب بوڑھا ہوتا ہے تو امیدیں جوان ہوتی ہیں۔ ایک تو بندہ کنجوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن سارے نہیں ایسے ہوتے۔ تو یہ مان نہیں رہا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ آپ یہ کھجور کا درخت دے دو تاکہ اس کی دیوار سیدھی ہو جائے۔ اب یہ بوڑھے صحابی خاموش ہو گئے اور خاموش ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مشورہ ہے۔ تو پھر وہ بوڑھا صحابی کہنے لگا پھر اگر آپ کا مشورہ ہے تو میں یہ کھجور کا درخت نہیں دیتا۔ اب صحابہ کرام بھی بڑے حیران، یہ کیسا بندہ ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ
یہ کھجور کا درخت اس صحابی کو دے دو، نوجوان انصاری صحابی کو۔ تو فرمایا کہ اس کے بدلے میں جنت میں کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب پھر اس سے جب کہا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ مشورہ یا حکم ہے؟ فرمایا میرا مشورہ ہے۔ پھر وہ صحابی، بوڑھے صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تو مجھے ملے گی نا؟ چلو جنت میں ایک کھجور کا درخت نہ بھی ہوا تو کوئی بات نہیں۔ اب صحابہ کرام سارے بڑے فکر مند ہو گئے، سب کو بڑا غصہ بھی آ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ سب صحابہ کرام پہ سناٹا چھایا ہوا ہے، خاموشی، بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں۔ تو ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس خاموشی کو توڑا۔ وہ اٹھے اور اٹھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اور بندہ یہ کھجور کا درخت خرید کر اس صحابی کو دے دے جس کے لیے آپ نے اس بوڑھے صحابی سے یہ کھجور کا درخت مانگا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی فرمان ہے کہ اس کو جنت میں کھجور کا درخت ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے اور اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں کھجور کا درخت عطا فرمائیں گے۔ اب یہ صحابی اٹھے، جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تو اس بوڑھے صحابی کے پاس گئے اور جا کر حال حوال پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی بڑا اچھا حال ہے۔ آپ کے باغ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی میرے باغ کی کیا ہی باتیں ہیں، اس کی تو کھجوریں اتنی میٹھی ہیں، اتنی لذیذ ہیں، ایسا میرا باغ، ایسی کھجوریں، ایسے اس نے تذکرے کرنے شروع کیے۔ تو حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اسی قباء کے اندر میرا بھی ایک کھجوروں کا باغ ہے۔ اس نے کہا کون سا کھجوروں کا باغ؟ اس نے کہا کہ وہ باغ جس کے اندر 600 کھجوروں کے درخت ہیں۔ کہا کہ اچھا وہ آپ کا باغ ہے؟ کہا اس کے تو بڑے تذکرے سنے ہیں، بڑی شہرت سنی ہے، خوب باغ ہے، کیا ہی بات ہے اس کی۔ اب حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھے صحابی سے کہنے لگے کہ میں آپ سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ آپ ایسا کرو، وہ 600 کھجوروں کا جو باغ ہے وہ آپ مجھ سے لے لو، اور وہ کھجور کا درخت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا ہے وہ مجھے دے دو۔ وہ تو حیران رہ گئے اور ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ ہاں، وہ میرا 600 کھجوروں کے درخت کا جو باغ ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اور وہ کھجور کا درخت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا ہے وہ مجھے دے دیں۔ انہوں نے کہا جی سودا پکا ہو گیا؟ کہا جی بالکل سودا پکا ہو گیا۔ کہا کہ چلو آؤ۔ اب حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 600 کھجوروں کا باغ تھا اس کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے، باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے، اور انہوں نے زور زور سے اپنی بیوی کو بلانا شروع کر دیا، آواز دینی شروع کر دی، یا ام دحدہ، یا ام دحدہ۔ تو اس نے کھڑے ہو کے وہیں آواز دی کہ ایسے کرو، جلدی کرو، جلدی اپنے بچوں کو بھی لے کر باہر جلدی جلدی آ جاؤ۔ تو وہ کہنے لگی کہ ابو دحدہ مجھے یہ بتاؤ، آج خیر تو ہے؟ زندگی میں کبھی بھی آپ اتنا اونچی مجھ سے بات ہی نہیں کی، اتنی آپ اونچی آواز سے بولتے بھی نہیں ہو، خیر تو ہے؟ کہا کہ یا ام دحدہ، ہم نے آج اس باغ کا سودا کر لیا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تم جلدی کرو، باہر آ جاؤ۔ کہا کہ سودا کیسے کیا آپ نے؟ کہا کہ سودا میں نے یہ کیا ہے کہ 600 یہ کھجوروں کا درخت کا باغ جو ہے یہ میں نے دے دیا ہے جنت کے کھجور کے ایک درخت کے بدلے۔ بیوی آگے سے کہنے لگی مبارک ہو، زندگی میں آج آپ نے پہلی دفعہ اتنا نفع والا سودا کیا ہے۔ میرے بھائی دوستو، ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ تنگی ہو
یا وسعت ہو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے والے ہیں، اللہ ہمیں بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور دوسری صفت کیا کی ہے، بیان کیا ہے، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں۔ اس وقت یہ غصہ بہت بڑا مرض ہے، اور غصہ ہمیشہ بندے کو تکبر کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ تکبر جتنا جتنا بڑھتا جا رہا ہے، غصہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی نحوستوں سے سب بندے ہی واقف ہیں، زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اور کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کا کھوٹ نکالنے کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت میں جایا جائے۔ اور تحقیقات سے جو بات ثابت ہوئی ہے، تو قول حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب ہمارے اکابرین میں سے، ان کا نام ہے پوری دنیا میں، یہ عام معمولی شخص نہیں ہے، رابطہ عالم اسلامی کے بڑوں میں رہے، اور پتہ نہیں کن کن عہدوں سے دارالعلوم دیوبند کے، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے، اور نظام الدین دہلی کے، اللہ نے ان کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے یہ بات بیان کی کہ امریکہ کے اندر کوک اور پیپسی پہ، کوک پہ جو مقدمہ دائر ہوا کہ اس کا فارمولہ بتاؤ، تو وہ فارمولہ نہیں بتا رہے تھے، تو جب انہوں نے، جج صاحب نے زیادہ زور دیا تو انہوں نے نہ بتایا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے، اس نے کہا کہ کل سے پھر اس کو ہم بین کر دیں گے، آپ کی ایک بوتل بھی نہیں بک سکے گی۔ تو پھر انہوں نے اگلے دن لا کر فارمولہ دیا۔ اس فارمولے میں جو چیزیں شامل کی گئی تھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جنسی طور پر برائی کی طرف ابھارتے ہیں اس کے پینے سے، اور دوسرا انہوں نے لکھا کہ فارمولے میں یہ چیز پائی گئی کہ اس کے اندر ایسی چیز شامل کی جاتی ہے تاکہ پینے والوں کو غصہ آئے، اور غصہ بھی کیسے کہ ایک تھپڑ مارا تو چاقو مارنے کو جی چاہے، اس کی دل کی حسرت ختم نہ ہو۔ اور ابھی دیکھیں تو ہمارے بچوں کے اندر یہ چیز دن بدن زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو ان کی تہذیب سے دور کیا جا رہا ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے ابھی پچھلے دنوں گردان کی طرح باتیں گن کے گنائی، وہ باہر پھرنے چلنے والا آدمی ہے، ایسے اس نے کہا جی لسی وہاں مقبول ہو رہی ہے، اور اس نے کہا کہ بان کی چارپائیاں مقبول ہو رہی ہیں، اور اس نے باقاعدہ ایک ایک جگہ کا نام لیا، ایسی سرسری بات نہیں کر رہا۔ پھر فلاں جگہ جی ہنڈیا جو ہے مٹی کی وہ ہو رہی ہے، اور اس طرح انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ فاسٹ فوڈ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ ہماری دیسی غذائیں انہوں نے شروع کر دی۔ آپ پڑھ کے دیکھیں جی، اب لہسن کے بارے میں تذکرہ آ رہا ہے، ادرک کے بارے میں آ رہا ہے، پہلے ہمارے یہی کچھ ہوتا تھا، ایسی چیزیں ہوتی تھی۔ پودینے کو ایسے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس وول کے چھلکے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مطلب کہ وہ ساری چیزیں جو پہلے ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی تھی آج ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ تو میرے بھائی دوستو، ایمان والوں کی دوسری نشانی کیا ہے؟ وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، اور غصہ ہمیشہ تکبر کی وجہ سے آتا ہے، اور تکبر جب بندہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے نا، بہتر سمجھتا ہے، تو پھر اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ کسی اللہ والے نے کیا ہی بات خوب فرمائی، نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر کوئی فاسر کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ میرے بھائی دوستو، یہ عاجزی اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ تو غصہ جو ہے نا، ام الامراض بھی حضرت مولانا ذکیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے، اس میں اس کا خوب تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ بڑا سخت بیماری جو ہے نا، خطرناک چیز ہے، اور یہ بیماریاں، روحانی بیماریوں کا ہم علاج آج کروا لیں گے تو میرے بھائی دوستو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دیں۔ اور یاد رکھنا، مسلمانوں اور کافروں کے اندر جو بنیادی فرق ہے نا، وہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا، یہ بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، مسلمان کی سوچ اور باطل کی سوچ میں بنیادی فرق جو ہے، کافر اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ بس کھاؤ پیو اور مزے کرو، اور مسلمان اچھی موت مرنا چاہتا ہے۔ مسلمان کی سوچ میں اور کافر کی سوچ میں بنیادی یہ فرق ہے۔ تو اچھی موت ہمیں کب نصیب ہوگی؟ جب ہم اچھے اعمال کریں گے،
تو غصہ بہت بڑی خطرناک بیماری ہے، اللہ ہم سب کو بچائے اور اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو اگر ہم پڑھ کر دیکھیں تو شاید ہم اپنے آپ کو دو ہاتھوں اور دو پاؤں والا، ویسے تو ظاہری طور پر ہم انسان نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں ہم درندے بن چکے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ بڑا سخت لفظ بول دیا۔ شاید ایک درندہ بھی ایک دوسرے درندے کا نقصان نہیں کرتا جو آج ہم ایک دوسرے کا نقصان کر رہے ہیں، صرف نفسانی خواہشات کی وجہ سے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ اس نے کئی مرتبہ یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے، وصیت فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا کہ غصہ نہ کرو، ہر بار یہی فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ میرے بھائی دوستو، یہ بھی تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے نا، اس پر بھی تو عمل کرنا ضروری ہے نا۔ ہم وہی حدیث سے لاتے ہیں جو ہمارے اپنا مطلب کے لحاظ سے کچھ بات بنتی ہے نا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس پر عمل کر لوں تو مجھے جنت مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو، تمہیں جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ بڑا محتاط زندگی گزارتا ہے۔ ہمارا نواب آف بہاولپور ہے نا، ان کے شیخ اور مرشد تھے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، کوٹ مٹھن والے۔ تو نواب صاحب ایک دفعہ ان کے امام صاحب تھے تو ان سے ناراض ہو گئے کسی بات پہ، تو ان کو غصے میں جو ہے نا امامت سے سرپردوش کر دیا کہ جاؤ تیری چھٹی ہو گئی۔ اب وہ بیچارہ غریب آدمی تھا تو بڑا پریشان ہوا، تو کسی نے اس کو مشورہ دیا آپ پریشان کیوں ہیں؟ اس نے کہا جی میں پریشان ہوں، میری تو بھلا امامت ختم ہو گئی ہے، وہی گزر اوقات تھا۔ کہا کہ آپ ایسا کرو، آپ کی امامت بحال ہو جائے گی۔ نواب صاحب کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے پاس چلے جاؤ کوٹ مٹھن میں، تو ان سے جا کر عرض کرنا، ساری حال حوال بتانا، تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے نا امامت بحال ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ امام صاحب گئے، نواب صاحب کو بتایا کہ نواب صاحب، میں اپنے خواجہ صاحب کو بتایا کہ میں نواز صاحب کے پاس امامت کرواتا تھا، فلاں بات پہ مجھ سے ناراض ہوئے، مجھے امامت سے چھٹی کروا دی، تو میں غریب آدمی ہوں، میرا گزر اوقات تو اسی سے ہوتا تھا، کسی وظیفے سے۔ وظیفہ ہوتا ہے تنخواہ تو نہیں ہوتی۔ تو امام صاحب نے، اپنے خواجہ صاحب نے ایک چھوٹا سا کاغذ لیا، جو ابھی بھی مجھے کسی ساتھی نے بتایا جو ہمارے بہاولپور کے عباسی خاندان کے، کہ شاید یہ انگلینڈ کی لائبریری میں پڑا ہوا ہے۔ تو اس پہ اتنا کہ انگلی کے برابر کاغذ لیا، تو اس پہ بس اتنا لکھا، صادقہ سریکی میں، زیر بان زبر نہ بان، بتا پیش پاؤنی پہ جائے۔ بس وہ نواب صاحب کو لا کر دیا، تو نواب صاحب تو بس اسی وقت اس امام صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑے، کہا بھائی سارے مہینوں کی تنخواہ بھی لے لے، مجھے معاف کر دے، کیونکہ بات آخرت کی ہے۔ بہت مشہور ایک بادشاہ گزرا ہے، کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا ان کے حالات بھی۔ ایران کا یہ بادشاہ تھا محمد شاہ، بہت بڑا بادشاہ تھا۔ ایک دفعہ یہ شکار کے لیے نکلا، اس کے ساتھ وزیر مشیر تھے۔ اب یہ دور نکل گئے، تو اب ان کے وزیروں مشیروں کو بھوک لگ گئی بھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہاں ایک گائے پھر رہی تھی، تو انہوں نے جناب وہ گائے کو ذبح کیا اور چل جی کھا لیا۔ وہ گائے ایک بوڑھی اماں کی تھی، اس بیچاری کا گزر اوقات اسی پہ ہوتا تھا۔ اب یہ بڑی پریشان کہ بادشاہ نے میری جو ہے، بادشاہ کے وزیروں مشیروں نے میری گائے کھا لی ہے، اب بادشاہ سے کیسے میں ملاقات کروں؟
اور کیسے کہوں، تو اس کو بڑا غصہ بھی تھا۔ کسی نے بتایا کہ ایسا ہے کہ بادشاہ جب شکار سے واپس جاتا ہے نا تو اس پل سے گزر کے جاتا ہے، فلاں جو دریا کا پل ہے نا، تو آپ دریا کے پل پہ جا کے کھڑی ہو جاؤ، تو جب بادشاہ گزرے تو اس سے اپنا مطالبہ کرنا۔ چنانچہ وہ جا کے وہاں کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ کی سواری آگے آگے ہوتی تھی، باقی لوگ پیچھے پیچھے ہوتے تھے۔ محمد شاہ جب پل پہ پہنچا تو اس بوڑھی اماں نے محمد شاہ جو بادشاہ تھا ایران کا، اس کی سواری جو تھی اس کی لگام پکڑ لی۔ لگام پکڑ کر اس نے کہا کہ بادشاہ مجھے یہ بتا کہ تو نے اس پل پہ دینی ہے یا اس پل پہ دینی۔ اب وہ تو بڑا ٹھٹک گیا، کہنے لگے آپ اسی پل پہ لے لیں جتنی لینی ہے۔ چنانچہ اس نے 70 گائے دی اور اپنا معاملہ معاف کروایا۔ تو میرے بھائی دوستو، بعض دفعہ ہم غصے کی وجہ سے، تکبر کا ہمارے اندر وہ نشہ پیدا ہو جاتا ہے، ہم اللہ کے لہجے میں بات کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو ہماری قبر ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اس لیے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اس پہ لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظ یا عمر، اے عمر تیرے لیے سب سے بڑا واعظ جو ہے نا وہ موت۔ ہمیشہ موت کو یاد رکھتے تھے۔ اسی طرح ایک علاقے کے اندر ایک بڑے صاحب ثروت آدمی تھے، بڑا ان کو اللہ نے مال دیا تھا، وجاہت دی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ ایسی نعمت دیں تو اس کا استعمال صحیح کرنا چاہیے، اس کا استعمال غلط نہیں کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے، ایک بوڑھی اماں کا بھی وہاں مکان تھا، بیوہ تھی بیچاری، تو وہ کہیں اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے گئی تو پیچھے سے جناب اس جاگیردار نے اور سرمایہ دار نے اس جو ہے نا اس کے مکان کو ختم کر کے اپنی بلڈنگ کھڑی کر دی۔ جب وہ عورت آئی تو اس نے دیکھا کہ یہ تو منظر ہی سارا بدلا پڑا ہے۔ وہ تو حیران رہ گئی کہ ہیں یہ کیا ہو گیا، میرا گھر کہاں گیا؟ بس اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا کہ اللہ، میں تو کہیں چلی گئی تھی، آپ تو کہیں نہیں گئے تھے نا، میرا یہ مکان، اللہ میں تو کہیں چلی گئی تھی، آپ تو کہیں نہیں گئے تھے، آپ تو ہر جگہ موجود ہیں۔ بس اتنی بات اس نے آسمان پر ایسے سر اٹھایا اور یہ کہی اور نیچے سر کیا تو اتنے میں ساری کی ساری بلڈنگ زمین بوس ہو گئی۔ کتنے ایسے واقعات ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، عاجزی اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ ہم اس بات کی پوری کوشش کریں کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جو مجھے اللہ کے غضب سے محفوظ رکھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم کو اپنے غضب سے محفوظ رکھے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین کا خلاصہ اور دین کا نچوڑ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق۔ پھر یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف آئے اور آ کر عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دین کا خلاصہ اور دین کا نچوڑ کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق۔ پھر یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دین کا خلاصہ اور دین کا نچوڑ کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق۔ پھر یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے کی طرف آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دین سکھا دیجئے، مجھے دین بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا وجہ کسی پر غصہ نہ کرنا، بلا وجہ کسی پر غصہ نہ کرنا۔ میرے بھائی دوستو، آج تو ہم اللہ کے لہجے میں بات کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ ایک منطقی سی بات ہے، اور ویسے بھی مقافات عمل، پھر ضرور وہ بات ہمیں پیش آ کے رہے گی۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، البدایہ والنہایہ میں خیر میرے خیال شاید یہ واقعہ کہ کوفہ میں کوفہ جب ایک مرتبہ فتح ہوا نا دوبارہ، تو مصعب ابن زبیر تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے مختار ثقفی کا سر کاٹ کر لایا گیا۔ اب اس نے فرمان جاری کیا کہ جشن مناؤ کہ دشمن اسلام مارا گیا۔ کس نے کہا؟
مصعب ابن زبیر نے جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا، درمیان میں ایک بوڑھا جو بیٹھا ہوا تھا دربار میں، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ مسکرا پڑا۔ جب وہ ہنسا تو مصعب نے دریافت کیا کہ آپ ہنسے کیوں؟ بوڑھے نے کہا کہ ماضی یاد آ گیا اور حال سامنے ہے اور مستقبل بھی آدھا دکھائی دے رہا ہے، میں اس لیے ہنس پڑا ہوں، مجھے ماضی یاد آ گیا اور جو ہے نا حال میرے سامنے ہے اور مستقبل بھی آدھا مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ تو اب مصعب نے کہا کہ اس کی تفسیر بتاؤ، مجھے اس کی بات سمجھاؤ، کیا بات کہہ رہے ہو؟ تو بوڑھا نے بولنا شروع کیا کہ یہی دربار تھا، عبداللہ ابن زیاد جو تھا نا تخت پر بیٹھا تھا اور حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کر لایا گیا رضی اللہ تعالی، اور اس نے کہا تھا کہ جشن نو آج جو ہے دشمن اسلام مارا گیا۔ ابن زیاد نے ایسا کیا تھا نا، شاید آپ بھی پہنچ چکے ہوں گے۔ اور پھر وہ کہنے لگا، بوڑھا کہنے لگا کہ ایک بار پھر یہی دربار تھا جب مختار سقفی کا سر تیرے تخت کے نیچے جس پہ تو بیٹھا ہوا ہے نا، اس کی جو ہے نا یہاں بیٹھا ہوا تھا، نیچے پڑا تھا، یعنی کہ اسی کے دربار میں مختار سقفی کی حکومت تھی، اور کس کا؟ ابن زیاد کا سر جو ہے نا وہ تیرے جہاں تو بیٹھا نا یہاں پڑا ہوا تھا۔ اور مختار سقفی نے کہا تھا کہ جشن نو کہ آج دشمن اسلام مارا گیا، اور وہ بوڑھا کہنے لگا کہ آج وہی دربار ہے اور تو تخت نشین ہے اور مختار سقفی کا سر لایا گیا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ جشن مناؤ دشمن اسلام مارا گیا۔ تو کہنے لگا کل بھی یہی دربار ہوگا، کہ یہ تو نہیں جانتا کہ تخت پر کون بیٹھا ہوگا، لیکن اتنا پتہ ہے کہ سر تیرا ہوگا اور فرمان جاری کیا جائے گا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ میرے بھائی اور دوستو، بوڑھے کی پیشین گوئی بالکل عین سچ ثابت ہوئی۔ دربار میں عبد البارک بن مروان کے سامنے مصعب بن زبیر کا تخت جو ہے نا سر لایا گیا، اور اس نے بھی پھر یہی کہا تھا، وہی حجاج بن یوسف جو اتنا بڑا ظالم تھا، آخری وقت جو اس کی حالت ہوئی کیا تھا کہ حکیموں نے کہا، اس کو کوئی سکون آتا ہی نہیں تھا، ایک آنکھ کی انگیٹھی اس کے پیٹ کے ساتھ لگائی جاتی تھی، دنیا میں اللہ نے اس کو نمونہ بنا دیا عبرت کا، پھر اس کو سکون آتا تھا، آگ کی انگیٹھی کولوں سے جلتی ہوئی۔ اور پھر حکیم نے سب کے سامنے ایک بوٹی لی اور دھاگا باندھا، اور جو ہے اس کے حلق کے نیچے جب اتارا اور اس بوٹی کو جب باہر نکالا تو ساری کیڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، یہ عاجزی اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قیس کے ایک شخص سے فرمایا، تمہارے اندر دو عادتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں۔ آخر کتنی پیاری وہ عادتیں ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرما رہے ہیں۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ وہ عادات اپنے اندر پیدا کریں۔ فرمایا ایک تو بردباری ہے اور دوسری سنجیدگی ہے، یعنی بردباری یعنی غصہ کی حالت میں انتقام کی طاقت کے باوجود صبر سے کام لینا، اس کو بردباری کہتے ہیں۔ فرمایا یہ دو عادتیں تمہارے اندر ایسی ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں، اور اپنے غصے کو روک لے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو شخص جو ہے اپنے غصے کو روک لے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے سے اپنے عذاب کو روک لے۔ بہقی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی اس کی کوشش کریں گے نا۔ موضوع تو یہ بڑا تفصیلی ہے۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو اہل جہنم سے مطلع نہ کر دوں، اہل جہنم کے بارے میں نہ بتا دوں؟ فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کا دل سخت ہو، ہر وہ شخص جس کا دل سخت ہو، حرام مال سے موٹا ہو گیا ہو، تکبر کا عادی ہو،
یاد رکھو یہ کون ہے؟ یہ جہنم ہے۔ کسی مفتی کی بات نہیں ہے، کسی عالم دین کی بات نہیں ہے، کسی شیخ کی بات نہیں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اہل جہنم کے بارے میں نہ بتا دو؟ فرمایا کہ ایک وہ آدمی، ہر وہ شخص جس کا دل سخت ہو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری ہی خیروں سے محروم ہو گئے۔ دل کی سختی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ حرام مال سے موٹا ہو گیا ہو اور تکبر کا عادی ہو۔ تکبر اتنی بری چیز ہے، انشاءاللہ ہم بھی اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اونھے منہ جہنم میں ڈال دیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں تکبر ایٹمی گناہ ہے۔ تکبر کی وجہ سے ہی غصہ بندے کو آتا ہے۔ جب اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے، اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، اپنی رائے کو وہ کہتا ہے کہ بس یہی ہو اور کوئی نہ ہو، یہ سب تکبر کی علامات ہیں۔ اور یہ ایک بات یاد رکھنا میرے بھائی دوستو، غصہ جو ہے نا، غصہ پر قابو نہ پا کر انسان دنیا کا بھی نقصان اٹھاتا ہے اور دین کا بھی اٹھاتا ہے۔ دنیا کا بھی نقصان اور دین کا بھی نقصان۔ آئے دن روزانہ معاملات کیا ہیں جی، غصے کی وجہ سے گھر میں یہ معاملہ بن گیا، اب بیوی کو طلاق دے کر چند دنوں بعد ماشاءاللہ آج تو گھر گھر میں مفتی بھی پیدا ہو گئے ہیں نا۔ ہم اس بات میں تو خود کفیل ہو گئے ہیں، ہر بندہ مفتی، ہر بندہ حکیم، ڈاکٹر۔ اب فتویٰ بھی دیتے ہیں جی غصے میں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب غصے کی وجہ سے ساری زندگی وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی زنا کرتا ہے۔ گھر کے اندر کیسے برکت آ سکتی ہے، کیسے رحمت آ سکتی ہے؟ دین کا نقصان بھی ہو گیا، دنیا کا نقصان بھی ہو گیا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، آپ بھی بہت جانتے ہوں گے۔ غصے سے بے شمار برائیاں اور دوسرے بڑے بڑے گناہ جنم لیتے ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ جنم۔ ایک تو غصے سے عداوت پیدا ہوتی ہے۔ عداوت کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے۔ کسی بندے کی کسی سے لڑائی ہو تو کیا خیال اس کا سکون نہیں چھن جاتا، آرام تو ختم ہو جاتا ہے نا؟ کہ آپ شاید ایسا ہو کوئی بالکل ہی سنگ دل آدمی، اس کی تو حال اور بات ہے نا۔ غصے سے ایک تو عداوت پیدا ہوتی ہے، غصے سے تکبر میں اضافہ ہوتا ہے جو ایٹمی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تکبر کرنے والے ہیں کل آخرت میں ان کو چونٹی کے برابر قد دیں گے اور لوگ ان کو مسل مسل کر گزریں۔ اور غصے سے بغض پیدا ہوتا ہے، اور بغض والے بندے کی اللہ تعالیٰ نہ عبادت قبول فرماتے ہیں نہ دعا قبول فرماتے ہیں، چاہے لیلۃ القدر کی رات ہی کیوں نہ ہو۔ بغض کیا ہے؟ چھپی ہوئی دشمنی۔ غصے کی وجہ سے انسان نفرت کرتا ہے، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لوگ کہاں سے ڈھونڈتے ہیں وقت نفرتوں کے لیے۔ اور غصے کی وجہ سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ بدگمانی بھی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور غصے کی وجہ سے جھگڑا کرتا ہے بندہ، پھر جب غصے میں بولنا شروع کرتا ہے تو بعض اوقات گالیاں دینا شروع کرتا ہے اور پھر کفریہ کلمات بھی کہنا شروع کر دیتا ہے۔ میں اور آپ اگر ٹھنڈے دل سے اس بات کو سوچیں تو اس کی حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ غصے کی وجہ سے گالیاں دیتے دیتے بندہ پھر کفریہ کلمات زبان سے نکالتا ہے، پھر ایمان کی سرحد سے جب نکل گیا ساری متاع تو لٹ گئی۔ اللہ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور نفس کے خلاف جنگ جیتنے کا واحد یہ حل ہے۔ آج کی اس مجلس میں اور آپ ان جملوں کو اپنے دل پہ لکھ کر جائیں کہ نفس کے خلاف جنگ جیتنے کا واحد حل یہ ہے کہ انسان یہ عزم کرے کہ طبیعت مانے یا نہ مانے، بس اللہ کی ماننی ہے۔ بس کیا ہے؟ اللہ کی ماننی ہے۔ یقینی طور پر تو میں نے اپنے علاج کے لیے یہ بیان کیا ہے۔ آپ حضرات کی برکت سے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور آپ حضرات جو بیٹھے ہیں اپنا وقت نکال کے آئے ہیں، اللہ آپ کو بھی خالی نہیں لوٹائیں گے۔
ہم سب اپنی اصلاح کے محتاج ہیں، اور فتنوں کے زمانے میں کے اندر تو ہمیں اس چیز کی زیادہ فکر کرنی۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے قرآن و سنت کے حوالے سے اس بات پہ بہت زور دیا، جب ہر طرف سے یہ صدائیں آئیں کہ یہ غلط ہے، یہ ایسے ہے، پھر اس وقت اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ اصل عظیم دولت یہ ہے، یاد رکھنا معاشرے اعلیٰ ترین درجے کی اخلاقی قدروں سے ہی تعمیر ہوتے ہیں، تعلیم و تربیت کی روشنیوں سے اجلے ہوتے ہیں۔ تحمل اور بردباری کی وجہ سے زندگی کامیاب محاذ رائی نہ کرے۔ جہاں محبت پتلی ہوتی ہے عیب موٹے نظر آتے ہیں۔ ہم گھر میں بھی اپنی محبتوں کو موٹا کریں، محبت کو بیوی خاوند کی محبت کو موٹا کرے، پتلا نہ کرے، اور ہم سب گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، مسجد کے اندر آنے والے، سوسائٹی کے اندر رہنے والے، معاشرہ کے اندر رہنے والے، اس چیز کو جو ہے ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، ہم اچھا گمان رکھیں۔ ہم کسی کے بارے میں جب برا گمان رکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کا ولی ہو اور اس کے اندر اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سلو ہو، ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہوں کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، اس نے 2 آنسو بہا کے اللہ سے معاملہ سیدھا کر لیا ہو، اور ہم کسی اور ہی گمان میں پھرتے رہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور دوسروں کی برائیوں پہ ہم پردے ڈالنے کی کوشش کریں، تاکہ کل آخرت میں اللہ رب العزت ہمارے عیبوں پر پردے ڈال کر ہم سب کو معاف فرما دے۔